الحمد لله سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف عزت و عظمت اللہ رب العالمین احکم الاحکمین کے لیے عقل والے مسلمین اور مومنین ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
عقل والے وہ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور کروٹوں پہ لیٹتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے ذکر اور حمد و ثنا میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے، اس لیے بھی کہ اس نے اپنی حمد و ثنا خود بھی بیان کی۔ لاتعداد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا دین بین نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا، اور اسوہ حسنہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دین اسلام پر عمل کر کے اس کو قابل عمل بتایا اور پھر تمام لوگوں کو گواہ بنایا۔ البلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا دین آج لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کی بلندیوں سے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن، یوم عرفہ کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بینہ نازل ہوئی۔ میدان عرفات ہے، مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت بینہ نازل کر کے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ آج اسی دین کی تبلیغ و تشہیر کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنوں کی اصلاح کے لیے یہ نشست و برخاست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، دین کا ماخذ جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس کو نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں کر سکے، وہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب، وہ کتاب مبین، وہ احسن الکلام، وہ قرآن مجید، وہ قرآن حکیم۔ آج مجھ جیسے حقیر انسان کو کہا گیا کہ اس قرآن کی آپ نے عظمت بیان کرنی ہے، جس قرآن کی عظمت رب کائنات خود بیان کرے، جس قرآن کی عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، جس قرآن کی عظمت کو تورات میں بیان کیا گیا، جس قرآن کی عظمت کو انجیل میں بیان کیا گیا۔ آج میرے جیسا ایک سیاکار و گناہگار اس کی عظمت تو نہیں بیان کر سکتا۔ بہرحال ایک ادنا سی کوشش ہے، غلطی کا صدور ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو سامعین کے دل میں اتر جائے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کے دائی بنیں، اس کو مبلغ بنیں، دوسرے فرقوں کی طرح علماء کو ٹھیکے پہ نہ دے دے، بلکہ خود بھی اس کی عظمت کو بھی سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اللہ کے مجاہدین بن جائیں، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنیں۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم،
کہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس کے ایک حرف پر بھی شک کرنے والے کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ دنیا میں روئے زمین پر واحد کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، جس کا چیلنج موجود ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ باقی کتابوں میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، ان میں انسانوں کی کوششیں ہیں، انسانوں کی محنتیں ہیں، انسانوں کا عمل دخل ہے، انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، انبیاء سے غلطی کا صدور ممکن نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی نگرانی میں جو کتاب بینہ اپنے آخری نبی پر نازل کی جائے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ھدی للمتقین، اپنے آپ کو متقین کہنے والوں سنو، ھدی للمتقین، یہ متقین کو صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ متقین کون ہیں؟ صرف کہنے والے نہیں، صرف لکھنے والے نہیں، صرف کتابوں میں پڑھنے والے نہیں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین وہ ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ پھر اس چیلنج کو ان الفاظ میں بیان کیا، اگر کسی کو ہو شک و شبہ، کوئی اپنا یا بیگانہ ہو، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو، کوئی زیادہ ادیب ہو، فلاسفر ہو، عربی دان ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اگر ہے کسی قسم کا شک و شبہ، بڑے بڑے فلاسفر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں، اگر تم ہو شک میں اس چیز میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو فرمایا فأتوا بسورۃ، ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ اور عربیوں کا علم، ان کی فصاحت و بلاغت، اس کا آج بھی ڈنکا بجتا ہے۔ ان کے اشعار اور ان کا زبان پر جو عبور ہے، اس کو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں، لیکن اس کتاب کے مقابلے میں آنے کے لیے آج تک نہ تو کوئی عربی تیار ہوا، نہ کوئی اجمی تیار ہوا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایک سورت بنا کے لاؤ، سب کو بلا لو، سب علماء کو بلاؤ، سب فقہاء کو بلاؤ، سب اہل علم کو بلاؤ، عربیوں کو بھی بلا لو، اجمیوں کو بھی بلا لو، سب مل کر ایک ادنا سی صورت بنا کر دکھا دو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے، تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو پھر فرمایا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان کافرین ہیں، انسان اور پتھر بھی ہیں، اس کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جو اس کتاب میں شک و شبہ کریں گے، اس کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جو اس کتاب میں حجتیں نکالیں گے، جو آیات کے پیچھے جو ٹیڑھا پن نکالیں گے، اس میں کلی نکالیں گے، اس میں اپنی فہم و فراست کو لائیں گے، وہ جو ہیں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو آج یہ کھلا چیلنج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام، جنہوں نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی عظیم الشان کتاب ہمارے ہاتھ میں، لیکن افسوس ہے کہ آج اس کی عظمت کو سننے والے، اس کی عظمت کو پڑھنے والے، اس کی عظمت کو لکھنے والے، اس کو چومنے اور چاٹنے والے، اس کے ختم کرانے والے، اس کی عظمت کے معترف جو لوگ ہیں، وہ اس کا جو ہے تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ
قرآن میں تدبر نہیں کرتے، نہ کریں۔ کیا ان کے سینوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ قرآن میں تدبر نہ کرنے والا، قرآن کو نہ پڑھنے والا، قرآن کو نہ سیکھنے والا، اس کو نہ سمجھنے والا، اس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے سینوں پر تالے لگا دیے گئے؟ دیکھا آپ نے، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرأیتہ، آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ پہاڑ بھی لرز جاتا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کپ کپاتا، وہ کانپتا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ کیوں؟ من خشیت اللہ، خشیت اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن انسان ہے اتنا نادان ہے، اتنا ناسمجھ ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان، پہلے ہم نے اس بارے گراں کو، اس قرآن کو، اس دین بین کو پہاڑوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، آسمانوں پہ پیش کیا۔ فابین ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا، آسمانوں نے بھی انکار کیا، زمینوں نے بھی انکار کیا۔ ان یحملنها، کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا۔ انہ کان، یہ اٹھا تو لیا، ظلوما جہولا، انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کرتے، ظالم، اس کو سیکھتے نہیں ہیں، جائز، ظلوما جہولا۔ تورات کو بھی لوگوں کو نے اٹھایا، ان کو مثال دی گئی۔ تورات کے اٹھانے والوں کے بارے میں قرآن میں مثال بیان کی گئی ہے سورہ جمعہ میں، ایسے ہیں جیسے گدھوں پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھوں پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے، ایسے انہوں نے تورات کو اٹھایا اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم نے اور آپ نے قرآن کو مانا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ احسن الکلام کلام اللہ، ہر خطبے میں احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ احسن الکلام ہے، احسن الحدی ہے۔ لیکن آیا ہم اس کو سمجھنے کے باوجود، اس کی عظمت کو سمجھنے اور سیکھنے کے باوجود اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر شخص، مجھے زیادہ تفصیل کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہر شخص اگر اپنے گربا میں جا کے، چاہے وہ کوئی امیر ہو، چاہے وہ کوئی ناظم ہو، چاہے وہ کراچی کا ہے یا پاکستان کے کسی کونے کا بھی ہے، وہ اپنی جلوت خلوت کو دیکھے، اپنے لیل و نہار کو دیکھے، اپنے کاروبار کو دیکھے، اپنے معاملات کو دیکھے، اپنی ازواج و بنات کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، کیا وہ اس قرآن کی عظمت کا جو معترف ہے، کیا عملی طور پر بھی وہ اس کو ماننے کے لیے یا اپنے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب انسان خود ہی منصف بن جائے، خود ہی مجرم بن جائے، خود ہی اپنا مواخذہ کرے، تو پھر وہ غلطی نہیں کرتا، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، دل سے آواز نکلتی ہے کہ ہاں بھائی تم غلطی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنی چاہیے۔ مسئلہ سورہ بقرہ میں لکھا ہوتا ہے، مسئلہ سورہ بقرہ کی ابتدائی صفحات میں لکھا ہوتا ہے، مرکز کو خط لکھا جاتا ہے کہ جواب دیں۔ ہاں، ابتدائی آیات سے مسئلے کو پوچھا جائے۔ عمریں 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، لیکن حالت یہ ہے کہ ابھی ہم ابتدائی آیات بینات کے علم سے بھی نابلد ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے ایک بہترین کلام نازل کر دیا، احسن الحدیث، کتابی شکل میں، مثانیہ بار بار دہرایا گیا ہے۔
تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم. اقشعر یقشعر اقشرار، ذرا دیکھیں ترجمہ جا گیا. جب وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ لوگ جو متقین ہیں، جب ان کے سامنے یہ آیات بینات و طیبات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان میں ایک شرار پیدا ہو جاتا ہے. ایک شعر یقشعر، ایک شرار، جسموں کے بالوں کا کھڑا ہو جانا، جسموں میں ایک کرنٹ سی گزر جاتی ہے، ایک کپکپی سی آتی ہے، ایک خوف کی لہر گزر جاتی ہے. یہ کیفیت آخر ہماری کیوں نہیں ہوتی اگر ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں؟ یہ کیفیت جو اللہ رب العالمین نے اس آیت بینہ میں نازل کی ہے، یہ کیفیت آج دکھائی نہیں دیتی. کون سی کیفیت ہے؟ اللہ احسن الکتاب، اللہ نزل احسن الکتاب کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اس کیفیت کا پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے. وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جس میں تقویٰ ہوگا، جو متقی ہوگا، جو صرف مسلم نہیں، مسلم کے ساتھ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اس کے جسموں میں ایک شرار کا پیدا ہونا یہ قرآن کا تقاضا ہے. آج ہمیں ایک شرار نظر نہیں آتا. آج شخص اپنا تجزیہ کرے، کہاں ایک شرار پیدا ہوتا ہے. کون سا امیر ہے جس میں ایک شرار پیدا ہوتا ہے؟ کون سا ناظم ہے جس میں ایک شرار پیدا ہوتا ہے؟ کون سے مامورین ہیں جن میں ایک شرار پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نزل احسن الکتاب، اللہ نے احسن الکتاب نازل کر دی، کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی کھالیں، جلود جلد کی جمع، قلوب قلب کی جمع، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے نرم ہو جاتے ہیں. لانا یلین لین، نرم ہو جانا. ہماری کھالیں نرم نہیں ہوتی. اگر کھالیں نرم ہوتی تو موجودہ حالات میں جو کیفیت و حالات و واقعات آپ کے سامنے یہ سامنے نہ آتے. کھالوں کا نرم ہو جانا یہ قرآن کی تلاوت کا ایجاب ہے. یہ قرآن کی تلاوت جو متقین سنتے ہیں یہ کرشمہ ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. یہ معجزہ آج ہمارے اندر کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی اس کو اپنے اندر جانے ہی نہیں دیا. ہم تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں، حرف گنتے ہیں، ایک حرف کی 30 سے کیا، 2 حرفوں کی 20 سے کیا، آج 1 پارہ تلاوت کر لیا، آج 2 پارے تلاوت کر لیے، لیکن پتہ نہیں ہے کیا تو پڑھا ہے. ثواب تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے. یاد رکھیں، صرف یہ انقلاب کی کتاب ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة والانجیل ذلك مثلهم في التوراة والانجیل. یہ مثل، یہ ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، آپس میں رحیم و کریم ہوں گے، کفار پہ سخت و متشدد ہوں گے، آپس میں رحیم و کریم ہوں گے. ذالک مثلهم فی التوراۃ، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، اللہ کی مرضات کے، اللہ کی رضا کے طالب ہیں. ان کے یہ اوصاف حمیدہ ہم نے قرآن سے پہلے تورات میں، انجیل میں بیان کر دی. اے رسول آپ کہہ رہے ہیں، کسے کہہ رہے ہیں؟ لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا. یہ قرآن کا چیلنج آج بھی روز روشن کی طرح
چمکتا دمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی اپنا بیگانہ تیار نہیں ہے، کوئی جن انسان تیار نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، امر کا صیغہ جب قل کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، سب پڑھتے ہیں اللہ ایک، شرک بھی کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، پڑھتے ہیں، بیٹے بھی بنائے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی بنائے ہوئے ہیں، نہ معلوم کیا کیا بنائے ہوئے لوگوں نے۔ اے رسول آپ کہہ دیں لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تمام جن، تمام انسان جمع ہو کر بھی، سب کے سب انسان، سب کے سب جن، سب کے سب جمع ہو کر یہ کوشش کرنے لگ جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو نہیں لا سکتے۔ قرآن کی مثل لانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ایسی عظیم و شان کتاب آج ہمارے پاس بے یار و مددگار ہماری طاقوں میں، ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے گھروں میں پڑی ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں گرد و غبار کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس کو خوشبوؤں میں سجا دیا جاتا ہے، اس کے ختم کرا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تلزم و جماعت المسلمین کا پہاڑا پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو اپنے گھروں میں داخل کرنے سے کتراتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر واضح دلائل آنے کے بعد بھی تم شیطان کے کہنے میں آ جاؤ، پھسل جاؤ، بیٹھ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، زبردست، گرفت کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن نہیں دیتا۔ بڑے بڑے جابروں کو، بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ حکیم، یہ اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ انسان کو یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس کو کیوں سزا نہیں ملتی، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس کو رب کیوں نہیں سزا دیتا، میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، میرے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں۔ تو آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اقدس کا منوان، وہ کتاب طیب جو اس دور میں پڑھی جاتی تھی، گھروں میں تلاوت کی جاتی تھی، مومنین اس کو پڑھتے تھے، روتے تھے، مومنین اس کو پڑھتے تھے، گڑگڑاتے تھے، کفار کی عورتیں اور بچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی کہ یہ بابا کیا پڑھ رہا ہے، یہ کون سا کلام پڑھ رہا ہے۔ اس قرآن کو جب خلوص نیت کے ساتھ غیروں نے بھی سنا تو وہ بھی اس پر ایمان لے آئے، لیکن جنہوں نے تعصب کی پٹی پہنی ہوئی ہے، تعصب کی عینت لگائی ہوئی ہے، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، صحیح مسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں رفتیں عطا کرے گا، تمہیں خلافتیں عطا کرے گا، تمہیں حکومتیں عطا کرے گا۔ آپ تاریخ خلفائے راشدین پڑھیں، آپ اپنی اسلامی تاریخ پڑھیں، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عرب کے بکریے چرانے والے لوگوں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ آسمانوں سے نازل کی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ یہ کہاں سے سرٹیفکیٹ آ رہی، کیوں آ رہی؟ کہ انہوں نے اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھا، انہوں نے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا، انہوں نے عمل کرنے کے بعد اس کے دائی
اور مبلغ بھی بن گئے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے بن گئے، تب تو یہ جا کے ہمارے پاس پہنچا ہے، ورنہ کہاں عرب کہاں عجم۔ آج اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے کہ تم قرآن کے تم حامل قرآن ہو، تم قرآن کو صحیح سمجھے ہو، تم قرآن کو صحیح سیکھے ہو۔ اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر الا ان یبعث علیکم عذابا وان تدعوا لا یستجیب لکم۔ تم بہترین امت ہو، تم قرآن کے ماننے والے، قرآن کی عظمت کے سمجھنے والے ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم ضرور دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اگر ایسا کام نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یاد رکھنا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا، اور تم دعا کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھتے ہیں آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی، ہم بھی بہت سی دعائیں کرتے ہیں، ہر آدمی ہاتھ لمبے کر کے بڑی بڑی دیر دعائیں کرتا ہے، کئیوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کئیوں کی قبول نہیں ہو۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ان تدعوا لا یستجیب لکم، تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہو۔ آج وقت ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک۔ خطبہ حجۃ الوداع، ان ربکم واحد ان اباکم واحد کلکم بنو آدم لا فضل لعربی علی عجمی ولا غیظ علی اسود الا بالتقوی۔ نہ گورے کو کالے پر، نہ ہاشمی کو قریشی پر، نہ عجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد۔ آج تقوی ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے، یہ متقین کو ہدایت کے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اور مومنین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اتنی آیتیں سننے کے باوجود بھی آنسو نکلنا تو دور کی بات ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بعض لوگ ابھی بھی سوئے ہوئے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنین صرف وہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں۔ اب دیکھیں انما یہ تخصیص کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے۔ انما کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں ہے، جو بعد میں بیان کیے جا رہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ہمارے دل نہیں جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات بینات و طیبات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب کس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کا ایمان زیادہ ہوا یا نہیں، یا آپ کو نہیں معلوم کہ ہر آدمی خود سمجھتا ہے کہ آیات کو سننے کے بعد اس کا ایمان زیادہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ایمان زیادہ ہو رہا ہے یا زیادہ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا ہے، ایک پوائنٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ مومن ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر۔ کیا ضروری بات کر رہی ہے، کیا ضروری بات کر رہے ہیں، کون سی ایمرجنسی لگ رہی ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو۔ کیا ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے؟ آج ذرا سوچنا، آج ذرا دیکھنا، اس کا مواخذہ کرنا، اپنے تنہائی میں سوچنا کہ اگر ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ تیاری کر کے آنا،
مضمون کے مطابق بولنا اور حوالے دینا، لیکن بعض کیونکہ میں بھی شاید ان میں ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تیاری کرنے سے لوگ مطلب صحیح طرح تیاری نہیں کرتے. تیاری کرنی چاہیے، ہر آدمی کو تیاری کرنی. کیسٹ ہو رہی ہے ہر چیز کی، آپ سنیں، آج تقریر کو سنیں. آیت پڑھتا ہے آدمی، قرآن میں دیکھیں کتنی آیات صحیح پڑھ رہا ہے، کتنی حدیثیں اس نے صحیح پڑھی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. میری غلطی ہے مجھے بتائیں، کسی اور کی غلطی ہے ان کو بتائیں، کیونکہ یہی خیر خواہی ہے. بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت بھی یاد ہے تو لوگوں تک پہنچا دو. آج ہم اس چیز کو نہیں پہنچاتے. دیکھیں آپ نے سنا مومن صرف وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی اس کی ایک اعجاز اور معجزہ ہے. ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ موعظہ آ چکا ہے. وعظ یعظ، موعظۃ نصیحت، ایک نصیحت، ایک سراپائی نصیحت تمہارے گھروں میں بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے. اس کو اٹھا کر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر تلاوت کرنے والے ہیں تو سمجھنے والے کوئی نہیں ہے. اگر سمجھنے والے ہیں تو دین کا حق ادا کرنے والے کوئی نہیں ہے. اس کو لوگوں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچانے والے. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ آ چکی ہے جس کے اندر شفا اسپتال میں ہم جاتے ہیں. اسلام آباد میں کئی شفا انٹرنیشنل اسپتال بنے ہوئے جہاں وہ اینٹی بایوٹکس، زہر آلودہ دوائیں ہمیں کھلائی جاتی ہیں، ہمیں پلائی جاتی ہیں. ہم پیتے ہیں، کھاتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم شفا سمجھتے ہیں. لیکن وہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج کس میں ہے؟ کس میں؟ قرآن کو شفا کہا گیا. اور مومنین کے لیے خدا و رحمت، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت. مومنین کے لیے فرمایا سراپا ہدایت ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے. رحمت بھی ہمارے پاس موجود ہے، شفا بھی موجود ہے اور ہدایت بھی موجود ہے. پھر بھی ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم ٹینشن میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. ہماری پریشانیوں کا کلا کما نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں شفا موجود ہے، اللہ رب العالمین کا کلام موجود ہے، ایک ضابطہ حیات موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ موجود ہے. اس کے باوجود بھی ہم پریشان حال ہیں. کیوں؟ صحابہ اکرام سورۃ فاتحہ پڑھ کے مسئلے حل کر لیتے تھے. ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. کہتے تو ہیں یہ شفا ہے، یہ رقیہ ہے، اس میں یہ سبع مثانی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. تکلیف ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ بعد میں پڑھی جاتی ہے. MBBS ڈاکٹر کے پاس پہلے جائیں. شفا ہے ہمارے پاس دلوں کی بیماریوں کی، غلاظت، گندگی، شرک، کفر، ابا پرستی، رسم و رواج، ہندوانہ رسمیں، جالانہ رسمیں، ان تمام رسموں جو ہمارے سینوں میں ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں یہ گندگی ملی ہے، اس کے لیے شفا ہو. شفا تو آج دیکھ لیں آپ، قل بفضل اللہ فلذلک فلیفرحوا. اے رسول آپ کہہ دیں. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ آنکھ لگا دیں. ہاں، جن کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے وہ آنکھ لگا دیں. کل آپ کہہ دیں بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. کیا یہ قرآن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نازل کیا؟ اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو خیر مما یجمعون، بینک بیلنس
پراپرٹی ڈیلر غور سے سن لیں، یہ جائیدادیں، یہ محلات، یہ زمینیں، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ جائز و ناجائز پیسہ جو جمع کیا جا رہا ہے، ان سب سے بہتر خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے۔ کیا ہم ان کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا قرآن کے نزول پر۔ آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، تیار ہو جائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان مبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، اور جس رات مقدسہ کو یہ نازل کیا گیا، ایک رات کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 1000 مہینوں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 12 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے، 1000 مہینے کتنے سال بن جاتے ہیں؟ لیکن ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس رات کو بھی لوگ سوئے ہوتے ہیں، کیبل اور نیٹ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس رات کو بھی لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہوتے ہیں، جس رات کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جس رات کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے ایک پورے سورہ مقدسہ نازل کی، سورہ قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے رسول آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اس رات کی فضیلت، ایک رات جس رات میں اس کے نزول کا آغاز ہوا، اس رات کی عظمت، اس رات کی رفعت، اس رات کی بلندیاں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور ملائکہ کا انچارج، والروح، روح الامین، وہ روح الامین جو اس کتاب مقدس کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح حتى مطلع الفجر، صبح تک سلامتی کی رات۔ اب اگر آدمی بھی کہہ دیں 1 دن کام کرو 10 دن کی مزدوری ملے گی تو 80 سال کا بابا بھی چل پڑے گا۔ ہاں، تمام امیر بھی آگے آگے ہوں گے، مامورین بھی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ 1 دن کام کرنے سے 1 مہینے کی مزدوری مل جائے، 1 سال کی مزدوری مل جائے، 1000 مہینوں کی مزدوری مل جائے تو میں یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں، لیکن نہیں۔ قرآن کو ماننے والے تو اس کی فضیلت کے معترف ہوں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ رات کو اٹھ کر من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے 1 رات کا قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انک تحب العفو فاعف عنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس رات کو یہ دعا پڑھا کرو، انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما دے۔ مغفرت تو اتنی آسان چیز نہیں یاد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو مغفرت ملے گی۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ چند چہتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، چند مخصوص لوگ ہیں، چند اللہ کے پیارے ہیں، چند ولی اللہ ہیں، چند اللہ والے ہیں جن پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں بھی اللہ کے لیے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، میرا دن بھی اللہ کے لیے، میرا رات بھی اللہ کے لیے۔ ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔
پڑھتے تو سب مزے لے لے. تو آج وقت ہے نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہوئے، ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ٹھیکے پہ نہ دیں. یاد رکھیں آپ، کوئی قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے قرآن کی ایک ایک آیت بینہ کا ہر آدمی سے پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ. ہم ایک ایک آیت کا پوچھیں گے، ایک ایک نعمت کا پوچھیں گے، ایک ایک اللہ کی جو نعمت ہے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے عظمت والی نعمت، سب سے اعلیٰ اور ارفع نعمت جو ہے وہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے. آج مہینہ مہینہ لوگ نہیں اٹھاتے، اخبار روز پڑھتے ہیں، میڈیا روز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام روز نہیں پڑھتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن پڑھا کرتے تھے نمازوں میں. کفار ابو جہل ابو طالب چھپ چھپ کر آپ کی آگے تلاوت سنا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قرآن پڑھا کرتے تھے. کفار کی عورتیں اور بچے ان کے ارد گرد آ کے حلقہ باندھ لیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ فلاں صحابی کو کہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کرے. ہاں، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ نے میرا نام لکھا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نام لے کر کہا ہے کہ اس سے تلاوت سنیں. ہاں، آج ہمارے پاس تلاوت تو دور کی بات ہے، صحیح قرآن پڑھنے والوں کا بھی بحران ہے، فقدان ہے. کئی ہمارے عمرہ ایسے ہیں جو آیات غلط پڑھتے ہیں، حدیث غلط پڑھتے ہیں. ان کو عمرہ بنانے سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. ان کے لیے بھی کوئی ایک پمفلٹ لکھے، ان کے لیے بھی کوئی ایک ضابطہ حیات ہو. یہ نہیں کہ جو عمرہ ہیں یا علماء ہیں وہ تعلیمی کارروائی سے بالاتر ہیں، ان کے لیے بھی وہی ضابطہ حیات ہے، وہ بھی اسی طرح تعلیمی کارروائی ان کی بھی ہوگی جس طرح دوسرے لوگوں کی ہوگی. وہ بھی تیاری کر کے آئیں. ہر آدمی اپنی اپنی تقریر سنے اور میں اپنی تقریر سنوں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں. آپ اپنی تقریر سنیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں. اس لیے کہ جب اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے غلط پڑا جاتا ہے تو جاننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے بلوچستان کے امیر سب تقریر کر رہے ہیں، فلاں امیر سب تقریر کر رہے ہیں. تو آج وقت ہے من انصاری اللہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے امتیوں سے، اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کے دین کے مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کے دین کے مددگار. اور آج ایسی شاخیں ہیں کہ ایک ایک فرد بھی نہیں آیا، ایک ایک رکن بھی نہیں آیا. امیر آپ کو ڈنڈا نہیں مار سکتا، امیر آپ کو حکم ہی دے سکتا ہے، کوئی حکم نہیں مانتا تو کیا کرے بیچارہ امیر. ایک وقت تھا ہم اس شاخ کا نمونہ پیش کرتے تھے، اس کی مثالیں دیتے تھے. آج اس شاخ سے ایک آدمی بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیا ان کو استطاعت نہیں ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی ہے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے انہیں نہ امیر کے حکم کا پتا، نہ قرآن کے حکم کا پتا. اگر پتا ہے تو سستی اور قائلی ہے، اور اگر سستی اور قائلی نہیں ہے تو پھر کوئی شرعی عذر ہوگا. بہرحال آج وقت ہے من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ نحن حواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہمیں اللہ کے دین کے مددگار. یہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کے ماننے والے حواریوں نے کہا ہمیں اللہ کے دین کے مددگار. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف، جمیع تمام انسانیت کی طرف
طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. رسالت اور نبوت کو منقطع کر دیا گا. قدم قطع ان الرسالۃ نبوہ، رسالت اور ان الرسالۃ والنبوۃ قدم قطع. صحیح بخاری رسالت اور نبوت منقطع کر دی گئی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرے مامورین جو ہے، یہ جو میرے ماننے والے ہیں، لیبلغ الشاہد والغائب، یہ شاہد یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، خطبہ حجۃ الوداع بڑا شاندار عالی شان خطبہ ہے، اس کو پڑھا کریں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کو زبانی یاد کریں، اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں کچھ سبق حاصل ہو جائے. یہ شاہدین کو چاہیے کہ غائبین تک میرا دین پہنچا دیں. اگر اتنے آدمی دین کے مبلغ بن جائیں، دین کے مخلص مبلغ مجاہد بن جائیں اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں. لوگ باطل مذاہب کے لیے چلے لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، بیویوں کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، بچیوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے گھر میں ڈاکے نہیں پڑتے. لیکن ہم کہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں ہم جب گھر سے نکلو بولو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر کا محافظ اللہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ گھر کا محافظ اللہ. لیکن دوا پڑھنے والے کا اس دوا پر یقین نہیں ہے. کہتا ہے میری بچیوں کا محافظ کون ہوگا، میری بچیوں کوئی خبر گیری کون کرے گا، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی لٹیرا نہ. کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ابھی ہم ان عربیوں ان اجمیوں کی طرح ہیں جو اجمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. ہماری آبادی میں سے بھی 75% لوگ آبادی جو ہے دیہاتی ہیں، 25% زیادہ پڑھے لکھے شہری لوگ ہیں، لیکن ان کا حال بھی برا ہے. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دل کے خانوں میں داخل نہیں ہوا ہے، دل کی تہ میں داخل نہیں ہوا. جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر انبیاء روتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے، اپنی امت کے لیے پریشان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان رہتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. آج وقت ہے کہ ہم بھی ان آیات پہ غور کریں اور اپنی اصلاح کریں. بولے